جناب صدیق اکبر مسجد نبوی میں آئے اور اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے روانہ فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب کیا ہوا تجھے؟ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ ناموس رسالت کے معاملے میں اور عظمت اور عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ آپ کی مثل کوئی نہیں تھی۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل اسلام جب آپ خلیفہ بنے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، مسلمہ کذاب جیسے فتنوں نے سر اٹھایا، مرتدین اور منکرین زکوٰۃ جیسے فتنے نے سر اٹھایا۔ جناب صدیق اکبر مسجد نبوی میں آئے اور اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے روانہ فرمایا تو جناب فاروق اعظم آگے بڑھے اور فرمایا، امیر المومنین آپ کچھ دیر رکیے، ابھی امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی انتظار کیجئے۔ لوگ ابھی نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ قرآن تو پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر انتظار کیجئے، پھر آپ ان سے بدلہ لے لیجئے گا، اسلام کے لیے سربلندی کے لیے تلوار اٹھا لیجئے، لیکن کچھ دیر ٹھہریے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سید عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب کیا ہوا تجھے؟ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر ابو بکر کو جنگل کے درندے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹیں، ابو بکر کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ابو بکر مدینے میں بیٹھا رہے اور اپنے پاس محافظ رکھے اور اسلام پر یعنی کوئی اسلامی ریاست میں رہ کر زکوٰۃ کا انکار کرے۔ فرمایا یہ ابو بکر کو بالکل بھی اس کی گنجائش ابو بکر نہیں رکھتا۔ ابو بکر زندہ رہے اور کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، ابو بکر زندہ رہے اور کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر انگلی اٹھائے، یہ ابو بکر کو برداشت نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا تو ابو بکر اکیلا نکلے گا ہزاروں کے لشکروں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ عظیمت دی تھی کہ آپ ناموس رسالت کے معاملے میں اس قدر حساس